بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 7، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے ان کو قریش کی جماعت کے ساتھ بلایا۔ یہ لوگ اس مدت میں شام تجارت کرنے گئے تھے جس مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش سے عارضی صلح کی ہوئی تھی۔ پس قریش اس کے پاس آئے اور وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں تھے۔ ہرقل نے ان کو اپنی مجلس میں بلایا اور اس کے گرد روم کے سردار تھے۔ پھر اس نے قریش کو اور اپنے مترجم کو بلایا، پھر کہا تم میں سے اس شخص کا قریبی رشتہ دار کون ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے کہا اس کو میرے نزدیک کر دو اور اس کے اصحاب کو بھی اس کے نزدیک کر دو اور ان کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دو۔ پھر اس نے اپنے مترجم سے کہا ان لوگوں سے کہو کہ میں اس شخص کے متعلق سوال کروں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان نے کہا پس اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات پر شرم نہ آتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور آپ کے متعلق جھوٹ بولتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلا سوال جو کیا وہ یہ تھا تم لوگوں میں اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں بہت عمدہ نسب والے ہیں۔ اس نے کہا کیا یہ دعویٰ اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آیا مقتدر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا پسماندہ لوگ؟ میں نے کہا بلکہ پسماندہ لوگ۔ اس نے کہا آیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بلکہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا ان میں سے کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کے دین سے ناراض ہو کر اس سے پلٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے دعوی نبوت کرنے سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تاہم ہمارا ان سے ایک مدت تک معاہدہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس دوران کیا کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اس بات کے سوا مجھے آپ کے خلاف کوئی اور بات کہنے کی گنجائش نہیں ملی۔ اس نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہاری اس کے ساتھ جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا ہمارے اور اس کے درمیان جنگ کنویں کے ڈول کی طرح تھی، کبھی اس ڈول کو وہ حاصل کر لیتا اور کبھی ہم۔ اس نے کہا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اس کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامن رہنے کا اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر ہرقل نے مترجم سے کہا اس کو بتاؤ میں نے تم سے اس کے نسب کے متعلق سوال کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں عمدہ نسب والا ہے، اور اسی طرح رسول اپنی قوم کے عمدہ نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے دل میں کہا اگر تم میں سے کسی نے پہلے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص اس دعویٰ کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کیا گیا تھا۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا اس شخص کے باپ دادا میں سے کوئی شخص بادشاہ تھا تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے دل میں کہا اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کے ملک کو طلب کر رہا ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ آیا تم اس کے دعوی نبوت سے پہلے اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ پس میں نے پہچان لیا کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھے گا۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ مقتدر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا پسماندہ لوگ تو تم نے بتایا کہ پسماندہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور وہی لوگ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے بتایا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے،
حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ ان میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپسند کر کے اس سے پلٹتا تو نہیں؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور جب ایمان کی بشاشت دلوں میں رچ جائے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کبھی اس نے عہد شکنی کی؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور اسی طرح رسول عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ تم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر تم نے جو کچھ کہا ہے وہ برحق ہے تو وہ عنقریب میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور میں یہ جانتا تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ سو اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرنے کی مشقت اٹھاؤں گا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ضرور ان کے پیر کو دھوتا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مکتوب کو منگوایا جس کو آپ نے حضرت دہیہ کے ذریعہ بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے وہ مکتوب ہرقل کو دے دیا۔ ہرقل نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا: اللہ کے ہی نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل عظیم الروم کی طرف جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ بہرحال بسم اللہ کے بعد پس بے شک میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، تم سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اعراض کیا تو تمہارے متبعین کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ قرار دے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو لوگو تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جب ہرقل نے جو کہا وہ کہا اور وہ اس مکتوب کو پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کے پاس بہت شور ہو گیا اور آوازیں بلند ہوئیں اور ہم کو نکال دیا گیا۔ جب ہم کو نکال دیا گیا تو میں نے اپنے اصحاب سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا، اس سے سفید فام قوم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ پھر مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا۔ اور ابن الناطور جو بیت المقدس کا امیر یعنی گورنر تھا، ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن صبح کو ہرقل بیت المقدس میں بہت پریشان حال تھا۔ اس کے درباریوں نے کہا آج آپ کی حالت بہت بدلی ہوئی ہے۔ ابن الناطور نے کہا ہرقل نجومی تھا، ستاروں میں غور و فکر کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کے سوال کے جواب میں کہا آج رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ چکا ہے، پس اس زمانہ کے لوگوں میں کون ختنہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا صرف یہود ختنہ کرتے ہیں، سو آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور آپ اپنے ملک کے تمام شہروں کو یہ حکم لکھ کر بھیج دیں کہ وہاں جو بھی یہود ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ پس وہ لوگ انہی معاملات میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی۔ جب ہرقل نے اس کی پوری خبر معلوم کر لی تو کہا جاؤ معلوم کرو وہ ختنہ کے قائل ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا آپ کے حالات معلوم کیے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ختنہ کے قائل ہیں۔ ہرقل نے اس شخص سے عربوں کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا عرب ختنہ کرتے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا یہی اس امت کے بادشاہ ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہرقل کا ایک گورنر رومیہ میں تھا جو علم میں اس کی ٹکر کا تھا۔ ہرقل نے اس کو خط لکھ کر معلوم کیا۔ خود ہرقل ہمس کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی وہ ہمس نہیں پہنچا تھا، اس کے پاس
اس کے دوست کا خط آ گیا. اس کی رائے بھی ہرقل کی رائے کے موافق تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ برحق نبی ہیں. تب ہرقل نے روم کے سرداروں کو ہمس کے محل میں بلایا اور دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا. دروازے بند کر دیے گئے. پھر وہ ان کے سامنے آیا. اس نے کہا اے روم کی جماعت، دائمی کامیابی اور ہدایت کے حصول کے متعلق اور اپنے ملک کی بقا کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سو تم اس نبی کی بیعت کر لو. یہ سنتے ہی وہ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن دروازے تو بند کیے جا چکے تھے. بالآخر جب ہرقل نے ان کی اس وحشت کو دیکھا اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو کہا ان کو میرے پاس واپس لاؤ، اور کہا میں نے جو ابھی تجویز پیش کی تھی تو اس سے میں تمہاری دین میں شدت کو آزما رہا تھا، سو مجھے معلوم ہو گیا. پھر ان سب سرداروں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے، اور یہی ہرقل کا آخری کام تھا. اس حدیث مبارکہ میں معزز سامعین آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ جو حق تھا، جو سچ تھا، وہی انہوں نے بیان کیا. اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربوں کے ہاں جھوٹ سے کتنی زیادہ نفرت برتی جاتی تھی. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس جھوٹ کی لعنت سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.